میدان کربلا میں سیدہ زینب پاک آتی ہے اپنے بھائی کے پاس اور بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا ایک ایک کر کے سب جانے میدان میں میری کمائی بھی میں زندگی بھر کی کمائی اپنے ساتھ لائی ہوں، اون و محمد کی شکل میں میرے بیٹے علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جعفر طیار بڑے بہادر آدمی تھے، جنگ موتا کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی تھی، حضور کے بڑے عزیز اور بڑے چہیتوں میں یہ تھے، بھائیوں میں تھے، مولا علی کے سگے بھائی تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب کہتے بھیا میرے دونوں بیٹے ہیں، اگر قیامت میں امی جان نے پوچھا میرا لال تو قربان ہو رہا تھا، تو نے اپنے بچوں کو چھپا کے رکھا تھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میرے بھیا میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دو، میں تھوڑا سا سیدہ زینب کی زندگی کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، امام حسن کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، امام حسین کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، سیدہ زینب کی پیدائش پر بھی رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی۔ امام حسن کا نام بھی حضور نے رکھا، امام حسین کا نام بھی حضور نے رکھا، سیدہ زینب کا نام بھی حضور نے رکھا۔ زینب عربی میں زینب زین اب، اس کو اگر اضافت عربی کے ساتھ لیتے ہیں تو زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے، زینب کا مطلب بنتا ہے کہ باپ کے کردار کی آئینہ دار، باپ کا عکس جمیل۔ اور اگر لسان العرب لغت کے اعتبار سے آپ لیتے ہیں الزین خلاف الشین، لسان العرب میں زین کا معنی ہے خلاف الشین، مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے بری۔ اب اگر ان سارے معنی کو لیا جائے، زینب آبرو ہے علی کی، زینب تصویر ہے علی کی، زینب علی کے کردار کی آئینہ دار ہے، زینب حیدر کرار کی کردار کی آئینہ دار ہے۔ دونوں بھائیوں سے، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی 3 کو، امام حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری کو، اور سیدہ زینب کی ولادت ہوئی جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو 5 ہجری میں۔ وہ 2 سال کی چھوٹی تھی، لیکن ماں کو اتنا اعتماد تھا زینب پر کہ سیدہ زینب کبریٰ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو کہتی ہے میری بیٹی اگرچہ تو میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے چھوٹی ہے عمر میں، مگر تیرے اندر خدا نے وہ گن رکھا ہے کہ بیک وقت تو ماں کا بھی پیار دے سکتی ہے اور باپ کا بھی پیار دے سکتی ہے۔ ہر جانے والی ماں کسی نہ کسی کو سونپ کر کے جاتی اپنی اولاد کو، زینب میں حسن اور حسین کو تجھے سونپ کر کے جا رہی ہوں، وقت آئے تو تم ماں کا کردار ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے ابھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلے عورتوں میں تفسیر قرآن جس نے دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور بیان کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان کر دوں، صرف بیان کر دوں، میری بہنیں ذرا غور سے سن لے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خبر ملی ہے کہ عورتیں ہماری محفل میں، امام حسین کی محفل میں آتی ہے اور آنے کے بعد پھر جلسے سے فارغ ہو کر وہ میلوں میں بھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا جلسوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر عورتیں جلسوں میں آ کر، امام کی محفل میں آ کر میلوں میں جاتی ہے تو میں ایسی خواتین کو کہوں گا اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آئندہ اللہ نہ کرے کہ ہم عورتوں کو روک دیں گے کہ ہماری محفل میں نہ آؤ، اس لیے کہ امام علی مقام کی شب میں عورتیں جلسے کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ نکل کر اگر میلوں میں جا رہی ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ میں نے کل بھی کہا جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مذہب عورت کو میلوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ ذکر امام کی محفل میں آ رہی ہو، پردے کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ واپس جاؤ، شرافت کے ساتھ آؤ، شرافت کے ساتھ واپس جاؤ۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی حیا اور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اس خاتون کا نام ہے ہم جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، اور کہہ سکتے
ہیں اس لیے کہ حسن میں تصویر فاطمہ تھی تو کردار میں بھی تصویر فاطمہ تھی. سیدہ فاطمہ کبھی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی. سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پر نہیں گئی. جب بھی گئی تو رات کے وقت گئی، اور جب رات کو گئی تو جانے کا طریقہ کیا تھا ذرا سن لے. جو میں پڑھ رہا ہوں حوالہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے سیدات بیت النبوہ. یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. جب سیدہ زینب پاک نانا کے مزار پہ جاتی ہے، دن کو نہیں جاتی، رات کو جاتی ہے. کس شان سے؟ کہتی آگے ابا آپ چلیں گے، مولا علی آگے چلیں گے، دائیں حسن چلیں گے، بائیں حسین چلیں گے. اور رات کے وقت سیدہ کی ثانیہ زہرا نانا کے مزار پہ جائے گی. اور اس میں بھی طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی مزار رسول پہ پہنچتی تھی تو امام علی مولائے کائنات کہتے تھے سب چراغ بجھا دیے جائیں. جیسے ہی زینب نے قدم رکھا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو مولا علی کہتے تھے سارے چراغ بجھا دیے جائیں. کوئی کہنے والا کہتا ہے چراغ کیوں بجھیں گے، آپ تو آئے ہیں. کہا آیا ہوں مگر بیٹی کے ساتھ آیا ہوں. چراغ اس لیے بجھائے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب کے پردے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑنی پائے. جو نانا کے مزار پر اس انداز سے آتی ہو، جب وہ کوفہ کے بازار میں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ان کا دل جانتا. لیکن سیدہ زینب نے کہا بھائی، میرے بھائی، میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی. امام نے کہا بہن، تیرے بیٹے تو جعفر طیار کی نشانی ہے، کیسے جانے دوں؟ بہن نے کہا مگر وہ جائیں گے، آپ اجازت دے تاکہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں. ایسے میں امام نے اجازت دے دی. وہ ننھے نوجوان جنہوں نے ابھی جوانی کی، جن کی کلی مسکرانے کے قریب تھی. کچھ لوگوں نے تو 10-12 سال کی عمر لکھی، کچھ لوگوں نے 16-17 سال کی عمر لکھی. بہرحال سیدہ زینب، ہر جانے والا بچہ جب جاتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے اللہ میرا بچہ جا رہا ہے سلامتی سے واپس آئے. لیکن زینب نے جب اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹو جا تو رہے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، واپس پلٹ کے مت آنا، واپس پلٹ کے مت آنا. ہمارے خاندان کی ریت ہے، جانے والا پلٹ کے نہیں آتا. جاؤ اور اپنے ماموں پہ شہید ہو جاؤ دین کی خاطر. یہ ماں تھی. بہت خوبصورت بات علامہ ارشد القادری نے لکھی تھی. جب دونوں شہزادے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے تو خیمے کے روشندان سے دیکھ رہی تھی بچے لڑ کیسے رہے ہیں اور خوش ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور شمر نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے. امام دونوں بھانجوں کو اٹھا کر کے جب لائے، علامہ ارشد القادری کا جملہ اللہ علامہ کی مزار پہ رحمت فرمائے، کہا زینب نے جب بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی. بیٹوں کو جب بھیجا تھا حیدر کرار کی علی کی بیٹی تھی. لیکن جب بچے لوٹ کر آئے ہیں اور بچوں کے جسم کو بغیر دھڑ کے دیکھا ہے تو اب وہ صرف ماں تھی، صرف ماں. زینب صرف ماں تھی. گر پڑی بچوں پہ اور لپٹ کے رونے لگی اور کہتی تھی اللہ میری زندگی کی کمائی کو قبول کر، میری زندگی کی کمائی کو قبول کر.